ناظرین کرام، ویڈیو میں بنے رہیں۔ آج بہت ہی اچھی معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ سبھی جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن شریف کا نزول ہوا، لیکن دنیا میں بے شمار ایسی طاقتور چیزیں ہیں جیسے پہاڑ ہے، سمندر ہے، آسمان ہے، زمین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے ان سب چیزوں کا انتخاب کیوں نہیں فرمایا؟ تو آئیے ہم حضرت سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نزول قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ حافظ چاند رسا میرانی نے سوال کیا ہے نزول قرآن کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کو اتارنا چاہا، یوں ہی انتخاب نہیں ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے کہا، اے آسمان، تیری بڑی رفعت و بلندی ہے، تیرے اندر چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں۔ اے آسمان، تجھ پہ قرآن اتار دوں۔ آسمان ڈر گئے، لرز گئے، نہیں مالک و مولا، ہم اس بار کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمین سے کہا، اے زمین، تیری بڑی وسعت ہے، تیرے اوپر صحرائیں ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، تیرے اوپر زندہ بھی ہے، تیرے اندر مردہ بھی۔ اے زمین، قرآن نازل کر دوں؟ زمین ڈر گئی، پہاڑ بھی ڈر گیا، نہیں مالک و مولا، ہم اس بار کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب کائنات میں تلاش تھی، وہ کون ہے جو حامل قرآن بنے؟ وہ کون ہے جو حامل قرآن بنے؟ انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب اطہر میں اٹھایا اور حامل قرآن بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، رسول اللہ نے قرآن کو سمایا، ایسا سمایا، ایسا سمایا کہ جلال الہی کو لیتے رہے اور جمال مصطفیٰ میں تبدیل کر کر اپنے امتیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا۔ کتنا مضبوط ہوگا وہ قلب اطہر مصطفیٰ۔ یہی ہے تعلیم قرآن کہ عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔